ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم بھارت کے 5 روزہ دورے پر نئی دلی وارد۔ دیگر مصروفیات کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ساتھ کریں گے ملاقات۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے ترقیاتی پروجیکٹوں کی تکمیل میں سرعت لانے کا دہرایا سرکار کا عزم۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی سری نگر شاخ نے جونیئر اسسٹنٹ اسامیوں کو پور کرنے کے لیے کیا امتحان کا انعقاد۔ تقریباً 31,000 امیدواروں نے کی شرکت۔ اور پاکستان کے بلوچستان صوبے میں بلوچ لبریشن آرمی کا فوجی بس پر حملہ، کم از کم 12 فوجی ہلاک اور 26 سے زیادہ زخمی۔ خبریں تفصیل سے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لیکساں بھارت کے 5 دن کے دورے پر آج سپہر نئی دلی پہنچے۔ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی ہے جس میں وزراء، سینئر عہدیداراں، سرکردہ کاروباری افراد، میڈیا اور وہاں مقیم بھارت نژاد برادری کے افراد شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کل نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم 10ویں رائے سینا مذاکرات 2025 کے افتتاحی اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور کلیدی خطبہ بھی دیں گے۔ وہ راشٹرپتی بھون جا کر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی پروجیکٹوں کی تکمیل میں سرعت لانے کے سرکار کے عزم کو دہراتے ہوئے متعلقہ افسران سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی رکاوٹوں کو دور کر کے پروجیکٹوں کے میعاد بند تکمیل کو یقینی بنائیں۔ موصوف نے آج نوشہرہ اسمبلی حلقے میں مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری ترقیاتی عمل کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے کام کے معیار کا معائنہ کرتے ہوئے عمل آوری ایجنسیوں کو تعمیری عمل میں سرعت لانے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا معیار برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ دورے کا دورہ نائب وزیر اعلیٰ نے آشرم، ٹاؤن ہال، شاپنگ کمپلیکس اور اسپتال عمارت کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ اے ڈی سی نوشہرہ اور کئی دیگر افسران بھی تھے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج جموں میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جموں کشمیر میں مختلف سرکاری خدمات و سروسز عوام تک پہنچانے میں کمیونٹی سروس سینٹروں کے رول کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران زیادہ تر سرکاری خدمات کو CSC پلیٹ فارم کے ساتھ وابستہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی تاکہ عوام بالخصوص دور افتادہ علاقوں میں رہائش کرنے والے لوگوں کی ان تک رسائی ممکن ہو۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے آن لائن سروسز کی گنجائش اور ان تک آسان رسائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ محکمہ مال، ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، زراعت، دیہی ترقیات، محنت و روزگار، جل شکتی اور انڈسٹریز و کامرس سمیت دیگر اہم محکموں کی طرف سے پیش کی جا رہی خدمات کو اس پلیٹ فارم پر دستیاب رکھا جائے۔ اس دوران کمشنر سیکرٹری IT سوربھ بھگت نے کہا کہ مختلف سرکاری سروسز عوام کو ان کی دہلیز پر دستیاب رکھنے کے لیے UT کے مختلف اضلاع میں تحصیل دفتروں، BDO دفتروں اور ڈگری کالج میں 733 نئے ٹچ پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکوا ٹیک کے PPR پائپس اور فٹنگز کے لیے۔ جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار۔ سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکوا ٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا۔ جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکوا ٹیک۔ ایکوا ٹیک، پانی کے سلیوشنز میں لیڈر۔ آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ۔ جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کی سری نگر شاخ کی طرف سے جونیئر اسسٹنٹ اسامیوں کو پور کرنے کے لیے آج تحریری امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ اس امتحان میں تقریباً 31,000 امیدواروں نے شرکت کی، جن کے لیے سری نگر اور بڈگام اضلاع میں 61 مراکز قائم کیے گئے تھے۔ امتحان کو صاف و شفاف طریقے سے منعقد کرانے کے لیے عدالتی افسران کو آبزروروں کی تعینات کیا گیا تھا۔
کلگام ضلع میں گزشتہ مہینے سے لاپتہ 3 نوجوانوں میں سے ایک اور کی لاش برآمد کی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق چندین پنجن قاضی گڈ میں اس وقت رہائش پذیر چٹا ڈنڈا راجوری کے رہنے والے محمد شوکت ولد محمد صادق بجاڑ کی لاش کو آج صبح اشموچی علاقے میں ویشو نالے سے برآمد کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ان کے بھائی ریاض احمد کی لاش کو رواں ماہ کی 12 تاریخ کو اسی مقام سے برآمد کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ 2 بھائی اور ایک اور نوجوان مختار احمد جو قاضی گڈ میں مزدوری کا کام کر رہا تھا گزشتہ مہینے کی 13 تاریخ سے میر بازار قاضی گنڈ سے لاپتہ ہوا تھا، جس کے بعد اس کے رشتہ داروں نے قاضی گنڈ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ باضابطہ طور درج کی تھی۔ اس دوران گجر بکروال طبقے سے وابستہ لوگوں نے پی ڈی پی یوتھ ٹرائبل سیل کے لیڈر طالب حسین کی سربراہی میں آج قاضی گڈ میں اس معاملے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اس معاملے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرانے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی۔ فوج اور حفاظت عملے نے کپواڑہ کے ناریکوٹ جنگلاتی علاقے میں آئی ای ڈی کو ناکارہ بنا کر ایک دہشت گرد حملے کو ہونے سے ٹال دیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی پالیسی میں لچک لا کر جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کئی بار دہرایا لیکن ابھی تک پورا نہیں کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے یوٹی رہتے موجودہ سرکار کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی توقعات کو پورا کرنے اور اقتصادی اور معاشی حالات کو بہتر کرنے میں سرکار کو کافی رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں جو ریاستی درجہ حاصل ہونے سے ہی دور ہو سکتی ہیں۔ دری اسنا پارٹی کے سینئر لیڈر اور ممبر اسمبلی قیصر جمشید لون نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ زچل ڈارہ کی آگ متاثرین کے حق میں فوری امداد واگزار کریں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر صدر محبوبہ مفتی کی صدارت میں آج ایک اہم تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پی ڈی پی نائب صدر محمد سرتاج مدنی سمیت پارٹی کے دیگر کئی سینئر لیڈران نے شرکت کی۔ اس تقریب کے دوران سابق ایم ایل اے منصور حسین سہروردی اور سابق ایم ایل سی یاسر ریشی نے پی ڈی پی میں واپسی کی۔ اس موقع پر پارٹی صدر نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ہندواڑہ اور اس سے متصل علاقوں میں حفظان صحت کا خیال رکھے بغیر گوشت اور پنیر فروخت کرنے کی شکایت کو لے کر چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ہندواڑہ نے تحقیقات کے احکامات صادر کیے ہیں۔ سی جی ایم نے اس سلسلے میں ایک شکایت جس میں بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کو فروخت کرنے کے دوران فوڈ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، موصول ہونے کے بعد یہ حکم نامہ صادر کیا گیا۔ اس حکم نامے میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے ہندواڑہ اور کپواڑہ کے ایس ایس پیز کو ہدایت دی ہے کہ پوری تحقیقات کے بعد 30 مارچ تک رپورٹ پیش کی جائے۔ کشمیر میں ڈیجیٹل پولیسنگ کو ہر پولیس اسٹیشن میں عملانے کی مہم پر عمل کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن قاضی گڈ نے آج واٹس ایپ کے ذریعے شکایت ملنے کے بعد پہلی ای ایف آئی آر درج کی۔ شکایت کرنے والے بشیر احمد کھانڈے نامی ایک شخص نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ 12 مارچ کو ایک نامعلوم شخص نے چوگام اے ٹی ایم میں پیسہ نکالتے وقت ان کے اے ٹی ایم کو تبدیل کیا، جس کے بعد ان کے بینک کھاتے سے 22,000 روپے نکالنے کے بعد پولیس نے معاملے کے حوالے سے متعلقہ قوانین کے تحت باضابطہ ایف آئی آر درج کی ہے۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ادبی مرکز کمراج نے آج اپنے ماہانہ اجلاس کا انعقاد کیا۔ مرکز کے صدر محمد امین بٹ کی صدارت میں منعقد اس اجلاس کے دوران تنظیمی امور کے علاوہ کشمیری زبان و ادب کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں معروف ادیب اور شاعر غلام محمد گلشن کو ان کی شاعری تخلیق گل داود ستی سر کے لیے بیسٹ بک ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس کی دوسری نشست میں نزول قرآن و ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے نعتیہ مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔
جموں کشمیر انجمن شرعی شیعان کے اہتمام سے مرکزی امام بارگاہ بڈگام اور قدیمی امام بارگاہ حسن آباد سری نگر میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر ایک روح پرور مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامع باب العلم کے اساتذہ، طلباء اور لوگوں کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء دین اور طلباء نے حضرت امام حسن المجتبی کے حیات مبارکہ کے مختلف گوشے بیان کیے۔ علماء کرام نے امام عالی مقام کی سیرت و کردار اور حیات طیبہ کو مسلمانوں کی سربلندی اور ملت سازی کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ انجمن کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ امام حسن علیہ السلام نے مشکل ترین مراحل میں دین و امت کی خیر خواہی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے بانڈی پورہ گریز سڑک سے برف ہٹانے کا کام آج سے شروع کیا ہے۔ واضح ہے کہ سڑک برف باری کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند پڑی ہے۔ ایس ڈی ایم گریز ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق اس شاہراہ پر برف ہٹانے کے لیے BRO نے آج سے سنو کٹنگ مشینوں اور دیگر مشینری کو بروئے کار لایا۔ انہوں نے کہا کہ موسمی صورتحال ٹھیک رہنے کی صورت میں اس سڑک پر چند دنوں کے اندر ٹریفک بحال ہونے کی امید ہے۔ اس دوران BRO نے داور تلیل سڑک پر سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا ہے۔ آرگنائزیشن کے ایک اہلکار نے کہا کہ سخت موسمی صورتحال کے باوجود دونوں سڑکوں کو آمد رفت کے قابل بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس دوران موسم میں بہتری آنے کے ساتھ ہی بیکن نے چوکی بل، کرنا، زیڈ گلی، مچھل اور فرکیاں کیرن سڑکوں کو قابل آمد رفت بنانے کے لیے برف ہٹانے کا کام شروع کیا ہے۔ اس عمل کے لیے آرگنائزیشن نے جدید مشینری کو استعمال میں لایا ہے، جس کی بدولت برف ہٹانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ بیکن ذرائع کے مطابق موسم ٹھیک رہنے کی صورت میں ان سڑکوں پر جلد ہی ٹریفک بحال کیا جائے گا۔ پاکستان میں فرنٹر کانسٹیبلری FC کے فوجیوں کو لے جانے والے ایک بس پر کی گئی زبردست گولی باری میں کم از کم 12 پاکستانی فوجی ہلاک اور 26 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ بلوچستان صوبے میں نوشکی کے مقام پر N40 شاہراہ پر رخشانی مل علاقے میں کیا گیا۔ حملے کے بعد اسپتال میں ایمرجنسی اقدامات نافذ کر دیے گئے اور گاڑیوں کو FC ہیڈ کوارٹرز کی جانب اور وہاں سے آتے ہوئے دیکھا گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی نے فوجی قافلے پر اس جان لیوا حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ آسیا کے وزرائے دفاع کی 14ویں میٹنگ کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی سے متعلق ایکسپرٹس ورکنگ گروپ EWG کی میٹنگ 19 اور 20 مارچ کو نئی دلی میں ہوگی۔ بھارت اور ملیشیا اس 2 روزہ میٹنگ کے مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ سال 2024 سے 2027 تک کی جاری مدت کے لیے انسداد دہشت گردی سے متعلق EWG کے لیے منصوبہ بند سرگرمی کے حوالے سے پہلی میٹنگ ہوگی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت DD کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔